السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک بھر میں سفر کی بہترین سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کراچی سے PIA کی پرواز کی لینڈنگ کے ساتھ گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ آج فعال ہو گیا۔ شہباز شریف نے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے جدید ہوٹلز اور دیگر سہولیات تعمیر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف نے آج اسلام آباد میں صدر مملکت سے ملاقات کی اور دو طرفہ اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات نے 8 فروری کو ملک میں یوم تعمیر و ترقی کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خزانہ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ غیر دستاویزی معیشت کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جامع منصوبہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں آج 570 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ تیزی کا رجحان ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے 11 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بڑھتے ہوئے تشدد اور ظلم و جبر کی ایک تشویشناک تصویر پیش کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں مغویوں کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور امریکہ کے نئے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج رات 47ویں صدر کا حلف اٹھائیں گے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک بھر میں بہترین سفری سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ اسلام آباد میں NHA پر مشتمل امور اور نیشنل ہائی ویز اور موٹر ویز پر حفاظتی امور کے بارے میں 2 مختلف اجلاسوں کی صدارت کر رہے تھے۔ انہوں نے محکمہ نیشنل ہائی وے کو ہدایت کی کہ وہ موٹر ویز پر تمام ٹوٹی ہوئی حفاظتی باڑوں کی مرمت کے کام کو 1 ماہ کے اندر تیزی سے مکمل کریں اور باڑ کو چوری کرنے اور نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قومی شاہراہیں اور موٹر ویز قومی ترقی اور ملکی معیشت میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم نے سکر حیدرآباد موٹر وے کے تعمیراتی کام، رتو ڈیرو گوادر موٹر وے اور حیدرآباد کراچی موٹر وے، کراچی کوئٹہ چمن نیشنل ہائی وے اور شاہراہ قراقرم کے کچھ حصوں کے باقی تعمیراتی کام کے حوالے سے جائزے کے لیے ایک رہبر کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان اہم قومی منصوبوں کا ترقیاتی کام تیزی اور ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے۔ اجلاس کو قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ نیا گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ آج کراچی سے پہلی کمرشل پرواز PK 503 کی آمد کے بعد فعال ہو گیا ہے۔ وزیر دفاع و شہری ہوابازی خواجہ محمد آصف، گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے مسافروں کو خوش آمدید کہا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ گوادر کا نیا ایئرپورٹ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق کی اس رپورٹ میں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ بلوچستان کے لوگوں کے لیے یہ ہوائی اڈہ ایک نئے دور کی خوشحالی کا نشان ہے۔ یہ ملازمتیں پیدا کرے گا، مقامی کاروبار کو فروغ دے گا اور رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنائے گا۔ ہوائی اڈے کی موجودگی سرمایہ کاروں کو یہاں راغب کرے گی، اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دے گی اور ثقافتی تبادلے کو فروغ دے گی، جس سے ایک متحرک کمیونٹی جو ہے یہاں پہ پیدا ہوگی۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر میں تعاون پر ہم چین کے مشکور ہیں۔ نیو گوادر بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تاریخ چین پاکستان اقتصادی برادری CPEC میں اس کی شمولیت کے ساتھ 2014-2015 کے سال سے شروع ہوئی۔ CPEC کے بانیوں نے گوادر کے علاقائی روابط اور اقتصادی ترقی کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے اس جدید ہوائی اڈے کی قیام کو ترجیح دی تاکہ پاکستان اور دنیا کے درمیان ایک اہم رابطہ فراہم کیا جا سکے۔ یہ بلند ہمت منصوبہ پاکستانی اور چینی ٹیموں کے بے پناہ کوششوں اور لگن سے زندہ ہوا ہے۔ ہمیں چینی حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے اس خوبصورت تحفے کے لیے
बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का बिला तातुल और दायमी हमायत फराहम की। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बलूचिस्तान के इलाके और पूरे मुल्क के लिए तब्दीली लाने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवादर एयरपोर्ट से परवाज़ों के आगाज़ को वस्ती और मशरक़ी एशियाई, मशरक़ वस्ता और खलीजी ममालिक के दरमियान राबते का अहम ज़रिया बनाने में एक और संग मील करार दिया है। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना पाकिस्तान और पूरे खित्ते के लिए राबते बढ़ाने की जानिब एक अहम कदम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने CPEC के ज़रिए पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की के जिस मुश्तरका अज़्म का इज़हार किया था वो अब तकमील के करीब है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी सहूलतों से आरास्ता गवादर एयरपोर्ट पाकिस्तान और चीन के दरमियान मज़बूत दोस्ती की दरख्शां मिसाल है। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने गवादर बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के बाकायदा फ़ाल होने को तारीख़ी मौका करार दिया है, जिससे मुस्तक़बिल के लामुतनाही मौक़े की राह हमवार होगी। उन्होंने समाजी राबते के प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम में कहा कि ये तरक्की एक नए दौर का आगाज़ है और इससे राबते मज़ीद बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतल्लिक़ा हुकाम को हिदायत की है कि मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका मनसूबों और सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारियों के ज़रिए नए जदीद होटलों और दीगर सहूलियात की तामीर के लिए जामे रिपोर्ट तैयार करें। आज इस्लामाबाद में वफाकी तरक्याती इदारे से मुताल्लिक़ उमूर के जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में जदीद सहूलियात की दस्तयाबी और सयाहत को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी दारुलहुकूमत में हालिया आलमी कॉन्फ्रेंसों और दीगर तक़रीबात के कामयाब इनेक़ाद पर CDA की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आलमी कॉन्फ्रेंसों का आगाज़ सिफारती महाज पर मुल्क की कामयाबी का सबूत है। उन्होंने कहा कि मुसलसल सख्त मेहनत से दोस्त मुल्कों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी आज़मीन हज को तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम करने की हिदायत की है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में रवां साल हज की तैयारियों के हवाले से जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि आज़मीन हज अल्लाह के मेहमान हैं और उनकी खिदमत में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज को रिहाइश, सफ़र और दीगर सहूलियात की फराहमी में भी ख़ास ख्याल रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के हामिल काबिल अफसरान को तैनात किया जाए। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज के लिए मावनीन के इंतखाब के तरीक़ेकार में शफाफियत और मेरिट को मलहूज़ खातिर रखा जाए। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बग़ीरी ने आज इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान देरीना और बिरादराना ताल्लुकात को उजागर किया और उनके बाहमी फ़ायदे के लिए तिजारती और माशी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में इस बात को भी उजागर किया गया कि दहशतगर्दी एक मुश्तरका मसला है और इस चैलेंज से निपटने के लिए दोनों मुल्कों को मौसर और ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने गज़ा और लबनान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर इत्तलाआत और नशियात अताउल्लाह तारड़ ने अगले माह की 8 तारीख को यौम तामीर व तरक्की मनाने का ऐलान किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस दिन दीगर सरगर्मियों के अलावा मुख्तलिफ शोबों में आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वालों को एजाज़ात दिए जाएंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने कहा मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करने के लिए सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम नहायत अहम है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान इस साल चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा और इसके लिए बेहतरीन इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। उन्होंने कहा कि चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मुल्क के लिए फ़ख्र की बात है और इससे आलमी सतह पर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मज़ीद बेहतर होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब डिवॉस में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मुख्तलिफ ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सियासी, तिजारती और कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इस दौरान वो मुख्तलिफ इजलासों से खिताब के दौरान मुल्क के इक़्तिसादी मंजरनामे का तफसीली जायज़ा पेश करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सऊदी अरब, मिस्र और कतर के वज़रा से भी मुलाकात करेंगे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि मुल्क की गैर दस्तावेजी मैशियत टैक्स के महदूद दायराकार और टैक्स से मुतालिक दूसरे मसाइल को हल करने के लिए एक जामे मनसूबा तैयार किया गया है। ख़जाने के वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक ने
ایوان میں آج شام وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا، ٹیکس نظام میں اصلاحات حکومت کا اہم ترجیحی شعبہ ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی بہتری کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ وزیر مملکت نے کہا، ایف بی آر اور کسٹمز کی استعداد کار میں اضافے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بعد میں ایوان کا اجلاس کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے کل دن 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں حکومت سے سفارش کی گئی ہے کہ وہ بیرون ملک تمام پاکستانی قیدیوں کو مؤثر قانونی اور کونسلر خدمات فراہم کرے۔ قرارداد سمینہ ممتاز نے پیش کی۔ قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پاکستانی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے قیدیوں کے تبادلے کے باہمی معاہدوں پر فعال انداز میں عمل درآمد کیا جائے تاکہ قیدی اپنی سزائیں اپنے ملک میں کاٹ سکیں۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے معاشرے سے نفرت اور تعصب کے رجحانات کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نفرت اور تعصب 2 ایسے وائرس ہیں جو معاشرتی نظام کو کمزور کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ عیسائیوں سمیت تمام اقلیتیں مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں قابل تعریف کردار ادا کر رہی ہیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ اقلیتوں کو پاکستان کے آئین کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں اور وہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ نوجوانوں کو خود مختار بنانے کے حوالے سے حکومت کے اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کو ہنرمند بنانے اور ان کی خود انحصاری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان اور نیدرلینڈز نے 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے تمام شعبوں میں جاری رابطے بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج اسلام آباد میں پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان سیاسی مذاکرات کے 11ویں دور میں کیا گیا۔ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور نیدرلینڈز کے خارجہ امور کی سیکرٹری جنرل کرسچیان ریبرجن نے اپنے اپنے ممالک کے وفود کی قیادت کی۔ دونوں جانب سے مجموعی باہمی تعلقات، علاقائی اور عالمی معاملات اور 2 طرفہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سیاست، معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، موسمیاتی تبدیلی، زراعت، پانی کے انتظام، ڈیری، لائف سٹاک، تعلیم اور ثقافت پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ سنگاپور میں پاکستان کی ہائی کمشنر رابعہ شفیق نے پاکستان اور سنگاپور کے درمیان 2 طرفہ علاقائی اور کثیر جہتی فورمز پر مسلسل اشتراک عمل پر زور دیا ہے۔ انہوں نے سنگاپور پریس کلب کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ مضبوط اور بڑھتے ہوئے تعلقات کو اجاگر کیا۔ ہائی کمشنر نے کہا کہ سنگاپور اور پاکستان مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ تقریب میں پاکستان میں سیاحت کے مواقع اور شاندار ثقافتی ورثے کے حوالے سے کتابوں کی نمائش بھی ہوئی جس میں صحافیوں اور ذرائع ابلاغ سے منسلک افراد نے شرکت کی۔ شرکاء کو روایتی پاکستانی کھانے بھی پیش کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آج ڈیرہ غازی خان میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس خبر کی تفصیل ریڈیو پاکستان ملتان کے نمائندے ماجد علی محمود سے۔ ڈیرہ غازی خان میں طلباء میں ہونہار اسکالرشپ تقسیم کرنے کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ طلباء کو بہترین تعلیمی مواقع کی فراہمی اور ان پر تعلیمی اخراجات کا دباؤ کم کرنے کے لیے حکومت نے رواں سال 30,000 اسکالرشپ ہونہار طلباء کو دیے ہیں، جن کی تعداد آئندہ سال بڑھا کر 50,000 کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان میں ڈویژن کے طلباء میں ہونہار اسکالرشپ کی تقسیم سے صوبہ بھر میں اسکالرشپ پروگرام مکمل ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اسکالرشپ کے پروگرام کے بعد حکومت جلد ہی طلباء کو لیپ ٹاپ اور ای بائکس کی فراہمی کے منصوبوں کا بھی آغاز کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ حکومت خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے طلباء کو بھی ہونہار اسکالرشپ دینے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہونہار اسکالرشپ کے تحت ڈویژن بھر کے مختلف تعلیمی اداروں کے 1250 طلباء میں 3 کروڑ 14 لاکھ روپے کے اسکالرشپ تقسیم کیے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے اسموگ کے مسئلے کے حل کے لیے 11 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اینٹوں کے بھٹوں کی محکمہ ماحولیات کے تعاون سے ساخت میں تبدیلی کی گئی ہے۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ بہتر ٹریکنگ اور عمل درآمد کے لیے اینٹوں کے بھٹوں کو اب QR کوڈز پر جاری کیے جا رہے ہیں۔ روانڈا کی ہائی کمشنر ہیرامانا فٹاو نے آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا اور روانڈا کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔
اس موقع پر روانڈا کی ہائی کمشنر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان میں اپنی ایئر لائن شروع کرنا چاہتا ہے اور 2 طرفہ تجارتی تعلقات میں اضافے کا خواہش مند ہے۔ پاک بحریہ آئندہ ماہ 9ویں کثیر ملکی مشق امن کا اہتمام کرے گی۔ یہ ایک بڑی بین الاقوامی بحری مشق بن چکی ہے جو 2 برس بعد ہوتی ہے۔ سال ہر سال سے امن مشق میں عالمی شرکاء کی بڑھتی ہوئی تعداد پاک بحریہ کی کوششوں اور بحری سیکیورٹی میں وسیع تر تعاون فراہم کرنے میں اس کے اہم کردار پر عالمی برادری کے اعتماد کی مظہر ہے۔ حمزہ فاؤنڈیشن کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پشاور کے تاریخی قلعہ بالاسار میں ایک خصوصی تقریب ہوئی۔ اس موقع پر انسپکٹر جنرل فرنٹیئر کور نارتھ میجر جنرل انجم ریاض نے انسانیت کے لیے 19 سال بے لوث خدمات فراہم کرنے پر حمزہ فاؤنڈیشن کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ اس فلاحی تنظیم کی جانب سے بڑی تعداد میں غریب بچوں کو مفت خون مہیا کیا گیا، جس کے لیے منتظمین اور نرسنگ عملہ قابل تعریف ہیں۔ حمزہ فاؤنڈیشن کے وفد نے تھیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے لیے فرنٹیئر کور نارتھ کے تعاون کو سراہا۔ ڈیلٹا پرائیویٹ اسکول کے اساتذہ اور طلبہ نے تربت میں فرنٹیئر کور ساؤتھ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ افسران اور جوانوں سے ملاقات کے دوران طلبہ اور اساتذہ نے فورسز کی قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ طلبہ نے کہا کہ انہوں نے فرنٹیئر کور بلوچستان کے ساتھ نہایت متاثر کن اور یادگار دن گزارا ہے۔ متعلقہ سرکاری محکمے بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ملک بھر میں 75 کروڑ روپے سے زائد کی وصولی کی گئی اور 595 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج 2 نئے ایڈیشنل ججوں نے حلف اٹھایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے ان سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والے ججوں میں محمد اعظم خان اور انعام امین منہاس شامل ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کی رواں سال کی رپورٹ میں نریندر مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کے تحت مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت میں بڑھتے ہوئے تشدد، ماورائے عدالت ہلاکتوں، منظم امتیازی سلوک اور ظلم و جبر کی ایک تشویشناک تصویر سامنے آئی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امن اور سلامتی کی بحالی کے بھارتی حکومت کے دعووں کے باوجود کشمیریوں نے بنیادی آزادیوں پر مسلسل پابندیوں پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو جدید مشکلات کا سامنا ہے، جن میں جھوٹے اور من گھڑت مجرمانہ مقدمات، نقل و حرکت پر پابندی اور حملے شامل ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کو بھی شدید ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں اندھا دھند گرفتاریاں اور پولیس کی طرف سے پوچھ گچھ شامل ہے۔ ان اقدامات نے علاقے میں حکومت کے احتساب اور میڈیا کی آزادی کے بارے میں سنگین خدشات کو جنم دیا ہے۔ ادھر سوپور میں آج محاصرے اور تلاشی کی ایک پرتشدد کارروائی کے دوران بھارتی فوج کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا۔ بھارتی فوج کی طرف سے گزشتہ روز شروع کی گئی یہ کارروائی آج دوسرے روز بھی جاری رہی۔ دوسری طرف ضلع کپواڑہ میں راگنی پوسٹ پر ایک بھارتی فوجی نے اپنی سروس رائفل سے گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے غزہ میں جنگ بندی کے آغاز اور یرغمالیوں کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں کہا کہ اقوام متحدہ مصائب کا شکار ان گنت فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی کا عمل تیز کرنے کے لیے تیار ہے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت نے غزہ میں جنگ بندی کی حمایت کی اور صحت کے درپیش چیلنجز کو اجاگر کیا ہے۔ امریکہ کے نئے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج رات 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے۔ ان کے ہمراہ جے ڈی وینس 50ویں نائب صدر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ سربیا کے علاقے بلقرات میں ایک نرسنگ ہوم میں آتش زدگی سے کم از کم 8 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حکام واقعے میں تخریب کاری کا امکان ظاہر کر رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اعلیٰ سطح کے وفد نے آئندہ ماہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے تیاریوں کے جائزے کے لیے قذافی اسٹیڈیم لاہور کا دورہ کیا۔ وفد نے مرکزی عمارت، دفاتر، پویلین میں سہولیات اور بنیادی ڈھانچے کا معائنہ کیا۔ پی سی بی کے ڈائریکٹر انفراسٹرکچر جواد قاضی نے آئی سی سی وفد کو جامع بریفنگ دی۔ انہوں نے تمام کام بروقت مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی آئندہ ماہ کی 19 تاریخ سے 9 مارچ تک پاکستان میں کھیلی جائے گی، جس میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی، جبکہ کل 15 میچ کھیلے جائیں گے۔ 8 ٹیموں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش، جبکہ گروپ بی میں افغانستان، جنوبی افریقہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا شامل ہیں۔
گلگت بلتستان کے سیاحت اور کھیلوں کے محکمے کے زیر اہتمام حسین آباد اسکردو میں آئس ہاکی اور اسکیٹنگ سمیت موسم سرما کے کھیلوں کے مقابلے ہوئے۔ آئس ہاکی میچ میں اسکردو کی اے ٹیم نے ضلع شگر کی ٹیم کو 1 کے مقابلے میں 6 گول سے ہرایا۔ اسکردو کی بی ٹیم نے گانچے کی ٹیم کو 9-0 سے شکست دی۔ اسکردو کی سی ٹیم نے کھرمنگ کی ٹیم کو 7 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرایا۔ اس موقع پر بون فائر اور آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اور ریجنل انڈر 15، انڈر 17 اور انڈر 19 کے پہلے مرحلے کے لیے ضلعی سطح کے ٹرائل آج شروع ہوئے۔ مذکورہ 3 گروپوں میں آنے والے تمام کھلاڑی ٹرائلز میں شرکت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کسی درخواست کی ضرورت نہیں ہے۔ پی سی بی نے انڈر 13 اور انڈر 16 کیٹیگریز کو انڈر 15 اور انڈر 17 میں تبدیل کر دیا ہے تاکہ نوجوان کھلاڑیوں کو سیکھنے اور آگے بڑھنے کے مزید مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ سال 2025 پاکستان بھر کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے اس حوالے سے خوش آئند ہے کہ پی سی بی ریجنل انڈر 19 کیمپ اور ٹورنامنٹ کے بعد بہترین انڈر 19 کھلاڑیوں کے لیے چیمپئنز ٹورنامنٹ شروع کر رہا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ضلع کی سطح پر انڈر 19 انتخاب ہوگا۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ پاکستان کی یورپ کو برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 8.62% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو بڑھ کر $3.80 کروڑ ہو گئی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں سے برآمدات میں یہ اضافہ ٹیکسٹائل، چمڑے، گارمنٹس، کھیلوں کے سامان اور آلات جراحی جیسے اہم شعبوں میں ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 572 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,15,844 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 675 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج لوٹے کیمیکل کمپنی کے سب سے زیادہ 59 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 454 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 241 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 157 میں کمی، جبکہ 56 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ ہوئسٹ پاکستان لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ $166.92 کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈ لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں $148.50 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید $278.75 اور قیمت فروخت $279.25، پاؤنڈ اسٹرلنگ $340.96 اور $341.57، یورو $287.10 اور $287.62، سعودی ریال $74.38 اور $74.52، جاپانی ین قیمت خرید $1.79 اور قیمت فروخت $1.80۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت $2,44,432 رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 3,87,250 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,61,218 میٹرک ٹن برآمدی اور 2,26,032 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ اردو اور فارسی کے مشہور شاعر عابد علی عابد کی 54ویں برسی آج منائی گئی۔ اس حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ سنتے ہیں۔ چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، کب دن میرے پھرتے ہیں۔ سید عابد علی عابد 17 ستمبر سن 1906 کو ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے حکیم احمد شجاع کے رسالے ہزار داستان سے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا، پھر مجلس وضع قانون پنجاب میں بطور مترجم کام کیا، کچھ عرصہ وکالت بھی کی، پھر دیال سنگھ کالج سے وابستہ ہوئے۔ یہ وابستگی تقریباً 25 برس جاری رہی۔ اس دوران سن 1947 سے سن 1954 تک وہ اس کالج کے پرنسپل رہے۔ کالج سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ مجلس ترقی ادب سے وابستہ ہوئے۔ ان کی مساعی سے سن 1957 میں مجلس کا سہ ماہی علمی جریدہ صحیفہ جاری ہوا، جس کے وہ اکتوبر سن 1966 تک مدیر رہے۔ سید عابد علی عابد کی تصانیف کی فہرست بہت طویل ہے، جس میں ڈراموں اور افسانوں کے مجموعے، ناول، تنقیدی مضامین، شاعری اور تراجم سبھی کچھ شامل ہیں۔ وہ لاہور میں مومن پورہ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ 20 سالہ فلم ڈائریکٹر اور ادیب اویس شوکت نے اپنی مختصر کارٹون فلم انڈر دی بلیز کا ریلیز سے پہلے پوسٹر جاری کر دیا ہے۔ فلم میں پاکستان میں بچوں سے مشقت کے خطرناک اثرات کی عکاسی کی گئی ہے۔ فلم کی کہانی اویس شوکت اور ان کی ٹیم کے اینٹوں کے بھٹوں کے دورے کے براہ راست تجربے کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے بھٹوں پر محنت کش بچوں کے خاندانوں سے ملاقات کی اور فلم میں اس کی عکس بندی کی گئی ہے۔
یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں. اب سنتے ہیں سائنس سے متعلق کچھ خبریں. چین میں مختلف اداروں سے علاق شدہ کیمیائی صنعتی اور بائیو ٹیکنیکل انجینئرز کی ٹیم نے ایک دوہرا ری ایکٹر تیار کیا ہے جسے CO2 کو ایک سیل کے حامل پروٹین میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. ماحولیاتی سائنس اور ماحولیاتی ٹیکنالوجی کے حوالے سے شائع ہونے والے جریدے کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح دوہرا ری ایکٹر نظام یہ کام انجام دیتا ہے. تحقیق کاروں کے مطابق اس نئے نظام کے مستقبل میں اہم نتائج برآمد ہوں گے. سائنسدانوں نے بتایا کہ اس سے دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے وافر خوراک پیدا کرنے میں بھی مدد ملے گی. اس کے علاوہ ماحول سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو بھی کم کیا جا سکے گا. ٹوکیو میں میٹروپولیٹن یونیورسٹی کے محققین نے نیا سپر کنڈکٹنگ مواد دریافت کیا ہے. انہوں نے لوہے اور پیتل کے مختلف تناسب کے ساتھ ایک نئی ٹرانزیشن دھات زرکونائٹ تیار کرنے کے لیے لوہے، پیتل اور سنگ زرقون کو ملایا. ان نتائج کو جرنل آف الائز اینڈ کمپاؤنڈز میں شائع کیا گیا ہے. موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے. موسم کے تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت شمالی بلوچستان اور ملک کے بلائی حصوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور کچھ علاقوں پہ بارش اور ہلکی برف باری بھی ہو رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں موسم سرد اور مطلب اور آلود رہا. تاہم بلوچستان، گلگت بلتستان، بلائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش اور برف باری ہوئی. پنجاب کے جنوبی اضلاع میں ہلکی سے درمیانی دھند چھائی رہی. سب سے زیادہ بارش بلوچستان میں کالا 2، گوادر، کوئٹہ 1 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی. گلگت بلتستان میں بگروٹ 8، بونجی 3، استور 1، خیبر پختونخوا میں پٹن 7، کالام، بالاکوٹ 6، بنو چترال 5، ملم جبا 4، سیدو شریف، کاکول، دیر زیریں اور بلائی میں 2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی. نرکانی میں 1 ملی میٹر. کشمیر میں مظفر آباد سٹی 7، ایئرپورٹ میں 5 ملی میٹر، گڑی دوپٹہ 2، رولاکوٹ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی. اس دوران بگروٹ میں 7، کالام میں 3، ملم جبا میں 2 انچ اور استور اور زیارت میں ہلکی برف باری ریکارڈ کی گئی. آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ -8، گوپیز -6، اسکردو، ملم جبا -5، بگروٹ، بڑا چنار -4 اور سری نگر میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دوسرے بڑے شہروں میں کم از کم درجہ حرارت کی تفصیل یہ ہے: اسلام آباد 4 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 0 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 7، کراچی 11، پشاور 6، کوئٹہ 1 ڈگری، مظفر آباد میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مغربی بلوچستان، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان. تاہم صبح اور رات کے اوقات میں پنجاب کے بیشتر اضلاع اور بلائی سندھ میں ہلکی سی درمیانی دھند چھائے رہنے کی توقع. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک بھر میں سفر کی بہترین سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. کراچی سے PIA کی پرواز کی لینڈنگ کے ساتھ گوادر کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ آج فعال ہو گیا. شہباز شریف نے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے جدید ہوٹلز اور دیگر سہولیات تعمیر کرنے کی ہدایت کی ہے. وزیر اطلاعات نے 8 فروری کو ملک میں یوم تعمیر و ترقی کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے. وزیر خزانہ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے. پنجاب حکومت نے اسماگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے 11 ارب روپے مختص کیے ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں مغویوں کی رہائی کا خیر مقدم کیا ہے. اور امریکہ کے نئے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج رات 47ویں صدر کا حلف اٹھائیں گے. خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے عمران اشرف، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا. یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.